کہ کیا اسلام صرف آخرت کے لیے کام کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اگر ہماری فائنینشیل سچویشن ہی اچھی نہیں ہے تو اسلامک ٹیچنگ ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ اسلام مال کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن سیونگز کا کیا؟ ایک سٹرونگ مسلم ہونا کتنا ضروری ہے آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی، عبد الستار ایدھی سے ہمیں ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ دکھتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسلامک پرسپیکٹیو آن بلڈنگ اے ملینئر مائنڈ سیٹ۔ اگر آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے جو کہ ملینئر مائنڈ سیٹ کے بارے میں تھی تو آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ آج ہم اس میں اسلامک پرسپیکٹیو کا ذکر کریں گے اس مائنڈ سیٹ کو لے کر۔ دیکھیں، اسلام ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے ڈسپلن۔ آپ اس کی مثال اپنی نمازوں سے دیکھ لیں کہ 5 وقت کی نماز کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور آج تک وہ چینج نہیں ہوا اور تا قیامت وہ چینج نہیں ہوگا۔ آپ باقی چیزیں دیکھیں، اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی اسپیکٹ دیکھ لیں تو اس میں ایک ڈسپلن آپ کو ضرور دکھے گا۔ پھر ہمیں اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک سٹرونگ مسلم ہونا کتنا ضروری ہے آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ the strong believer is better and more beloved to Allah than weak believer while there is good in both۔ یہ حدیث صرف فزیکل سٹرینتھ کا ذکر نہیں کرتی بلکہ آپ کے مائنڈ سیٹ اور اپروچ کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ آج ہم اسلامک نظریے سے ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم ایک سٹرونگ اور ڈسپلن مائنڈ سیٹ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام ہماری زندگی کے ہر اسپیکٹ میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ وہ ہمیں ایک پرفیکٹ بیلنس کرنا سکھاتا ہے دنیا اور آخرت کا، کہ کیسے ان میں کامیاب ہوا جائے۔ وقت پر نماز پڑھنا ہماری زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کو امپروو کرتا ہے، اور جب ہم ہر دن 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں تو ہم اپنے ہر کام کو بھی ایک سکیجول میں لانے کی عادت ڈالتے ہیں۔ اسلام میں ہمیشہ صبح کے وقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ صبح اٹھ کر کام کرنے سے آپ کے کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ صبح کے وقت اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کام میں پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے اور برکت بھی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، آج کے دور میں بھی ریسرچ یہی کہتی ہے کہ جو لوگ صبح اٹھ کر اپنا کام پہ فوکس کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور اسلام ہمیں شروع سے یہ میسج دے رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویلتھ انکریز ہو تو زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرنا شروع کریں۔ اسلام ہمیں زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، چیریٹی ڈز ناٹ ڈیکریز ویلتھ رادر اٹ انکریز اینڈ ریز یور اسٹیٹس ان دا آئیز آف اللہ۔ دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس سے بڑھا کر ہمیں واپس کرتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینا صرف ہماری دولت بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں کئی جگہ پیسہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سیو کرنے کا نہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے اجر کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے پیسہ سپینڈ کرنے کے بارے میں، کہ اس کو کس طرح سپینڈ کیا جائے، یعنی انویسٹ کیا جائے اور لوگوں کے کام میں لایا جا سکے، نہ کہ اس کو جمع کیا جائے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں ہمارے پاس کون سی ایسی مثالیں ہیں جن سے ہمیں ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ دکھتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں اور ایک بزنس وومن تھیں۔ اپنے بزنس اور مائنڈ سیٹ میں ہمیشہ وہ ڈسپلنڈ تھیں۔ انہوں نے اپنے بزنس میں ہمیشہ انٹیگریٹی اور اللہ پر توکل رکھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بے تحاشا عزت بخشی۔ اگزامپل نمبر 2 ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامک ہسٹری کے ایک عظیم جنرل اور لیڈر تھے۔ ان کا مائنڈ سیٹ ہمیشہ لانگ ٹرم گولز کو اچیو کرنے پر تھا۔ ان کا فوکس صرف میدان جنگ کے لیے نہیں تھا
بلکہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے بھی تھا۔ ان کے اسٹرانگ اور کنسسٹنٹ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے انہیں کروسیڈرز کے اگینسٹ فتح حاصل ہوئی تھی۔ Salah ad-Din. Then under these terms I surrendered Jerusalem. Assalamu alaikum. اگزامپل نمبر 3، عبد الستار ایدھی۔ میری نظر میں عبد الستار ایدھی ایک انتہائی ویلدی انسان تھے اور ان کا مائنڈ سیٹ کئی ملینئر مائنڈ سیٹ سے بہتر تھا۔ عبد الستار ایدھی جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے سوشل ورکر تھے، ان کا مائنڈ سیٹ اپنی ویلتھ کو جمع کرنے پر نہیں تھا بلکہ لوگوں پر لگانے کے لیے تھا، اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تھا۔ دیکھیں، ایدھی فاؤنڈیشن نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد کی ہے پاکستان میں، اور ان کی کنسسٹنسی اور چیریٹی کی وجہ سے اللہ نے ان کے کام میں بے تحاشا برکت ڈالی، اور عبد الستار ایدھی کا نام آج بھی سنہرے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ کہ کیا اسلام صرف آخرت کے لیے کام کرنے کا حکم دیتا ہے؟ لیکن بالکل دیتا ہے، بلکہ اسلام تو ہمیں دنیا اور آخرت میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کا کہتا ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں دنیا میں بھی کچھ کام ایسے کرنے ہوں گے جس سے ہماری آخرت بنے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کے ہر کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں، آپ دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں، ان کے بیچ بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورک فار دس ورلڈ ایز اف یو ول لیو فار ایور اینڈ ورک فار دا ہیئر آفٹر ایز اف یو ول ڈائی ٹمورو۔ کوشچن نمبر 2 از، اگر ہماری فائنینشیل سچویشن ہی اچھی نہیں ہے تو اسلامک ٹیچنگ ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں؟ اسلامک ٹیچنگ آپ کو ہمیشہ آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد کرے گی۔ دنیا میں کس طرح مدد کرے گی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بڑا بیسک اسلامک پرنسپل ہے توکل علی اللہ۔ اگر آپ اپنے کاموں میں اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا، صبر کریں، آپ اپنے کاموں سے پیچھے نہ ہٹیں، کنسسٹنٹ رہیں، کام کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر مشکل پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ کوشچن نمبر 3، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ اسلام مال کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن سیونگز کا کیا؟ کہ اسلام میں سیونگز الاؤڈ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف پیسہ جمع کرتے رہیں اور وہ دوسروں کے کام ہی نہ آ سکے۔ اس پیسے کو آپ اپنی آخرت کمانے کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مال کا ایک خاص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اور جو بھی آپ کی ڈیسیجنز ہوتے ہیں بزنس کے یا کسی بھی جگہ فائنینشیل ڈیسیجنز ہیں، اس پہ اللہ پر بھروسہ کر کے اور اللہ پہ توکل کر کے وہ فیصلے لیا کریں۔ تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کیجیے گا اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے چینل پہ سبسکرائب بٹن دبا کر۔